السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 13 حصہ نمبر 2۔ سمرا نے اپنی پوری کوشش کی کہ آغا جان کے دماغ میں مہرما کی شادی کا کیڑا نکالنے کی، مگر وہ وہی دھاگ کے تین پات۔ اس رذیل انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ حرام کی زندگی ہی گزار لے۔ وہ تیش پری نفرت سے بولے تو سمرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ توبہ توبہ، کیا کفریہ کلمات تھے! یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے آغا جان؟ وہ دکھ میں گری با مشکل بول پائی تھی۔ تو کیا کروں، اس طوائف کے بیٹے کو فرزندی میں لے لوں؟ وہ بگڑے پھر تفکر سے جتایا، اس خاندانی ساکھ کی رگوں میں 2 بیٹوں کی قربانی کا خون دوڑ رہا ہے بہو۔ کل کے لونڈے کے ہاتھوں اسے زمین پر رول نہیں سکتا۔ سمرا نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ وقار کا بیٹا ہے آغا جان، یہی سمجھ کر اسے قبول کر لیں اور مہر کو باعزت طور پر رخصت کر دیں اسی کے ساتھ، پھر بھلے ساری زندگی اس سے نہ ملے۔ سمرا نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے تنفر سے ایک طرف تھوک دیا اور حقارت سے بولے، وقار آفندی گند میں گرا تھا اور میں اس گند کو اٹھا کر اپنے خاندان کے اونچے شملے میں لگا لوں؟ مہر کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی آغا جان۔ اگر نمیر شادی کا ثبوت لے کر سامنے آ گیا تو دوسرا نکاح باطل ثابت ہو جائے گا اور دنیا کی باتیں الگ، ساری عزت چلی جائے گی۔ وہ بڑے حوصلے سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سمرا کو کرختی سے ٹوک دیا، ہماری نسل کے وارث کی ماں ہو، اس لیے تمہاری اتنی بات بھی سن لی، اب جاؤ اور مہمانوں کی آمد کا انتظار کرو بس۔ وہ بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے وہاں سے اٹھ آئیں۔ دیکھ لیا بات کر کے، سائرہ چچی کو ان کی شکل سے یہ اندازہ ہو گیا کہ کیا خاطر کی ہوگی آغا جان نے ان کی۔ جہاں ماں کو ہی بیٹی کے احساسات کی پرواہ نہ ہو، وہاں بھلا آغا جان کیا خاک احساس کریں گے؟ سمرا سخت کبیدہ خاطر ہوئی۔ آپ کو کیا پڑی ہے بھابھی پرائی آگ میں کودنے کی؟ اچھا ہے بیاں کر یہاں سے رخصت ہو، ابھی تک تو طلال کو اس کی نکاح کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا، یہ پردہ پڑا ہی رہے تو بہتر ہوگا، وہ بیزاری سے بولی تو سمرا نے دکھ اور افسوس کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ انہیں دیکھا۔ اپنی بیٹی کی بہتر زندگی کے لیے وہ مہرما کو کسی کھائی میں دھکیلنے کے لیے تیار تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب مہرما فریج میں سے سویٹ ڈش لانے کے لیے اٹھی تو آغا جان نے کسی کو بھی مخاطب کیے بنا آواز بلند گویا اعلان کیا، مہرما کو دیکھنے ایک فیملی آ رہی ہے کل، چائے کی تیاری کر لینا اچھی سی۔ آغا جان ذرا کچھ دن اور نکال لیتے، ہو سکتا ہے یہ معاملہ کسی سائیڈ پر لگ ہی جاتا، کل کو وہ ناکے ہونے کے دعوے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، مبین صاحب نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ مہرما کے قدم باہر ہی ٹھہر گئے۔ آغا جان اگر کوئی جاننے والے لوگ ہیں تو ان کو صورتحال بتا کر ہی رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ صدیقہ بیگم تو راضی برضا تھی، کسی طور پر بس اس طوائف کے بیٹے سے جان چھوٹ جاتی۔ چپ کر کے یہ رشتہ ہو جانے دو، خبردار جو کسی کو کوئی بھنک بھی پڑنے دی تو۔ آغا جان سرد مہری سے بولے۔ سمرا نے چپٹی نظروں سے واش بیسن پر ہاتھ دھو کر آتے موہت کو دیکھا۔ اچھا، ایسا کون مہربان بیٹھا ہے ہمارا جو سب کچھ جان کر مہرما کا رشتہ قبول کرے گا یا مانگے گا؟ انہوں نے تنفر سے ہنکارا بھرا، جیسے سارا قصور ہی لڑکی کا ہو۔ موہت اپنی کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے ٹھٹکا، اسے فی الفور سمجھ آئی کہ بات کس رخ پر چل رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے ناگواری سے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے تاثرات دیکھتی سمرا نے ٹھہرے ہوئے مگر بلند لہجے میں کہا، میں مانگتی ہوں آغا جان، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں مہرما کا رشتہ اپنے موہت کے لیے مانگتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بھابھی اور بھائی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ تو دھماکہ کر کے خاموش ہو گئی مگر ٹیبل پر ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ موہت نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ڈائننگ روم کے باہر کھڑی مہرما کے لرزتے ہاتھوں سے شیشے کا سویٹ ڈش والا ڈونگا پھسلا اور ایک چناکے سے زمین بوس ہو گیا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ کھانے کی میز پر ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر اس خاموشی کو ایک شنا کی آواز نے توڑا، جانے کس کے ہاتھ سے گر کر کچھ ٹوٹا تھا۔ دل ٹوٹنے کی آواز تو نہیں ہوا کرتی، ملاحہ نے بے اختیار سوچا۔ موہت ناراض نظروں سے ماں کو دیکھتا ایک لفظ کہے بنا کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ ڈائننگ سے باہر نکلا تو دروازے پہ منجمد مہرما کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سویٹ ڈش کا برتن زمین پر اس کے قدموں میں کرچی کرچی ہوا پڑا تھا اور کچھ ایسی ہی کرچیاں مہرما کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک پل بھی وہاں رک نہ پایا۔ مہرما آنکھوں میں آنسو لیے وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سمرا چچی سے ایسی حرکت کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ آغا جان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، انہوں نے بے اختیار اٹھ کر آگے جھکتے ہوئے لمحہ بھر کو سمرا کے سر پر دست شفقت رکھا۔ میرے دل کی بات کہہ دی تم نے بہو، اس سے بڑھ کر مہرو کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ موہت آفندی کی دلہن بنے۔ پھر انہوں نے تائی جان کے اڑی رنگت والے اور مبین صاحب کے فک پڑے چہرے کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا، اور یہاں کسی کی کیا مجال جو اعتراض کرے، اس بے نام و نشان شخص سے اعلیٰ درجے کا رشتہ ملا ہے مہرما کو۔
اور اب کس کی مجال تھی کہ ایک لفظ بھی اس کی تردید میں کہتا۔ تائی جان کا سارا احتجاج بھی اندر ہی سر پٹک کر رہ گیا۔ دیکھ لیا کیسے ساری کی ساری جائیداد اوپر آنکھیں لگا کر بیٹھے ہیں یہ ماں بیٹا، مہرو کے نکاح کے بارے میں اچھی طرح جانتے بوجھتے رشتہ مانگ لیا اس کا۔ تائی جان خوش تو کیا ہوتی، ان کو اور ہی فکر لگ گئی، اور اسی معاملے کی ڈیڑھ بند میں مصروف مبین صاحب نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ اس کی تو ویسے ہی پانچوں گھی میں ہے، مہرمہ سے شادی کر کے کون سا نئے کارخانوں کا مالک بن جائے گا۔ سمرا سے تو تمام عمر مجھے بھلائی کی امید نہیں، بنا کسی فائدے کے تو وہ اپنے بیٹے کا ایک وال بھی اکھاڑ کر نہ دے کسی کو، کجا ایک نکاح شدہ لڑکی کے لیے رشتہ دے۔ آپ مانے یا نہ مانے، کھیل کچھ اور ہی ہے، اور وہ مستقل ادیڑ بن میں مبتلا تھی۔ تم سے ایسی کون سی دشمنی تھی ماضی میں اس کی؟ مبین صاحب نے انہیں گور کر دیکھا۔ دشمنی نہیں تھی، مگر اس کی دوستی بھی ہمیشہ میرے دشمنوں سے ہی رہی۔ وہ برجستہ بولی تو اشارہ صاف طور پہ وقار اور زرنگار کی طرف تھا۔ کتنی حسرت تھی مجھے اس گھر میں میری بہن میری دیورانی بن کر آئے۔ اگر وقار مان جاتا تو یہ کمینہ نمیر آج کسی بلا کی طرح ہم پر نازل نہ ہوتا۔ وہ آزردہ سی بولیں، پھر انہیں گویا یاد دلایا۔ اور جب وقار نے اس کوٹھے والی سے نکاح کیا تو اس گھر میں اس کے سب سے بڑے حمایتی یہی دونوں میاں بیوی تھے۔ اماں جی تک نے وقار کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تم بھی نہ صدیقہ بیگم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ وہ بدمزہ ہو کر بولے، بات سمرا کے موجود اقدام کی ہو رہی ہے اور تم پچھلی باتیں اکھاڑ رہی ہو۔ دیکھیں جی، صاف اور سیدھی بات ہے، اگر موہت سمرا کا بیٹا نہ ہوتا تو جن حالات کا مہرو شکار ہے، میں ایک منٹ بھی کچھ سوچے بنا اسے موہت کے ساتھ رخصت کر دیتی، مگر اب تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر میرے خیال میں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، مبین افندی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تو مہرمہ کے نکاح پر نکاح سے راضی ہی نہ تھے، وہ ہمارے حصے کے علاوہ ساری جائیداد کا مالک ہوگا صدیقہ بیگم، بڑا روشن مستقبل ہے اس کا، ہم نے موقع گنوار دیا تو سہیل اب کی بار نہیں چوکے گا۔ قدرت نے سمجھو ایک راستہ کھول دیا ہمارے لیے، وہ دور کی سوچ رہے تھے مگر نزدیک کی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نکاح پر نکاح حرام، ان کی بیٹی کی زندگی بھر کا رشتہ ناجائز، مگر یہاں صرف دنیاوی مفادات دیکھے جا رہے تھے جن کے فائدے وقتی تھے، مگر بدقسمتی سے مبین صاحب بھی اس پیڑ چال کا شکار ہو رہے تھے جس کی بنیاد آغا جان کی ڈالی ہوئی تھی۔ میرے تمام تر اعتراض کے باوجود بھی آغا جان مہرمہ کا رشتہ کرنے سے نہیں رکیں گے، تو پھر موہت افندی کیوں نہیں؟ وہ جانے کیا سوچ کر مطمئن تھے، اور یہ فائدہ بھی ہوگا کہ کل وہ کمینہ شخص نکاح نامہ لے کر آ بھی جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس دلالت کے گڑھے میں گرنے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے مہرمہ کا نکاح موہت سے پڑھوا دیں۔ انہوں نے بات مکمل کی تو اب کی بار وہ شوہر کی بات کی گہرائی سمجھ گئی، تو اب موہت افندی اور مہرمہ کی شادی ناگزیر ہو گئی تھی، پراپرٹی کے لیے بھی اور نمیر جیسے بے اہمیت انسان کے شر سے بچنے کے لیے بھی۔ اور یہ خاکی خطا کار اپنے جیسے انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے تو اقتدامات کر لیتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان نہیں کرتا، اور جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے بے شک ان کے لیے بڑے سخت عذاب کی وعید ہے۔ وہ تو سمرا کے اس قدر غیر متوقع طور پر پرپوزل پیش کرنے کے بعد جیسے جلتے کوئلوں پر کھڑا تھا۔ کیا ٹینشن ہے موہت، بیٹھ جاؤ، آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے کمرے میں آیا تو شدید ڈسٹربنس کا شکار تھا۔ انہوں نے اس کے تاثرات بھانپے ہوئے رسان سے کہا تو وہ ان کے سامنے بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ یہ کیا مذاق ہے ماما؟ مذاق؟ انہوں نے آبرو اچکا کر پوچھا تو موہت لب بھینچ گیا۔ کسی بے بس انسان کو گرداب سے نکالنا مذاق کب سے ہو گیا؟ پہلے تو نیکی ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بڑے تحمل سے طنز کیا، مگر آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو کیا میں حق نہیں رکھتی تم سے پوچھنے بنا تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کا؟ انہوں نے دعوے سے پوچھا۔ آپ کو تمام حقوق حاصل ہیں، مگر یہ معاملہ جذباتیات سے حل ہونے والا نہیں ہے، موہر نے احتجاج کیا۔ ابھی بھی یہ جذباتیات یا جلد بازی ہے؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو اس کے لیے ایک شرمناک سوال بنا دیا جائے گا، تب تم لوگ کوئی قدم اٹھاؤ گے؟ وہ تلق ہوئی۔ میں آغا جان سے بات کر لیتا ماما، آپ جانتی ہیں مہرمہ اس رشتے پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، آغا جان زبردستی اسے رخصت کروا دیتے کسی کے بھی ساتھ، تو تم لوگ بس اپنے انتقام کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہتے۔ وہ درشت لہجے میں بولی تو موہت جھنجھلایا۔ تو اس رشتے کا بھی کیا رنگ ہوگا اس کی نظر میں ماما؟ ایک ناجائز رشتہ، الجھے ہوئے ریشم کو نرمی اور سلیقے سے سلجھایا جا سکتا ہے موہت۔ مہرو کو فی الحال تحفظ چاہیے اور وہ اسے ہم ہی دے سکتے ہیں، ورنہ آغا جان کو ان کی کرنی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ نمیر افندی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مہرو کو جو تحفظ موہت
افندی دے سکتا ہے وہ اور کوئی نہیں دے گا، کیونکہ موہد جانتا ہے کہ مہرمہ واقعی نمیر افندی کے نکاح میں ہے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی تو موہد دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا، پھر ناراضی سے بولا، یہ ان کا بھگتان ہے ماما، بھگتنے دیں ان کو، نمیر کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دیں گے سب۔ مجھے صرف اس بچی کی فکر ہے موہد، اس کے خواب ٹوٹے ہیں، ایسے تو وہ شاید جی لے، لیکن موہد اور نمیر کے بدلے کی جنگ میں اگر وہ خود ٹوٹ گئی تو جی نہیں پائے گی۔ سمرہ زردگی سے بولی، جنگ میں گناہ گار یا بے گناہ کون دیکھتا ہے بھلا؟ وہ آرام سے بولا، ہم دیکھیں گے۔ سمرہ نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی وہ کب تک آغا جان کو مہرمہ کا رشتہ کرنے سے روک سکتے تھے؟ آغا جان لڑکے والوں کو بنا بتائے یہ ناجائز رشتہ جوڑ کر نمیر افندی سے چھٹکارا پا لینا چاہتے تھے، تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ جب تک نمیر کا معاملہ کسی سائیڈ پر نہ لگتا وہ مہرمہ کو اپنی طویل میں لے لیتا؟ وہ الجھا ہوا سا ان کے کمرے سے نکلا تو پھر سمرہ کی آواز پر بھی نہیں رکا تھا۔ مہرمہ بے یقینی کی زد میں تھی، دماغ گویا ابھی تک جھنجھلایا ہوا تھا۔ آغا جان تو مانا کہ نمیر کی ضد میں آ کر ایسا فیصلہ کر رہے تھے، مگر یہ سمرہ چاچی؟ اور کیا موہد واقف نہیں ہوگا ان کے ارادوں سے؟ کیا گیم کھیلنے والے تھے یہ لوگ اس کے ساتھ؟ آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے اب بس کر دو، جس بات پر اپنا اختیار نہ ہو اسے اللہ پر چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ملاحہ نے اسے مسلسل آنسو بہاتے دیکھ کر بے بسی سے کہا تو اس نے آنسو سے بوجھل سرخ ہوتی شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو کچھ میری زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر میں ساری زندگی بھی روتی رہوں تو اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ شکر کرو کہ گھر سے باہر کہیں رشتہ نہیں طے کرا دیا آغا جان نے، سمرہ چچی سے تو ہم خود بات کر لیں گے۔ ملاحہ نے امید کی کرن اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ سب کو پتا ہے کہ اب جو بھی نکاح ہوگا وہ ناجائز ہوگا، پھر بھی سب ایک ہی ہو گئے ہیں، اور تو اور ابو کو بھی فوائد نظر آ گئے میرے اور موہد کے رشتے میں۔ وہ سب سے برگزشتہ تھی۔ ملاحہ نے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ بھی تم موہد بھائی سے بات کر سکتی ہو، جب تک نمیر سامنے نہیں آتا وہ تمہارے ساتھ نکاح کا ڈھونگ تو کر سکتے ہیں نا کہیں اور تمہارا رشتہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ مہرمہ نے برہمی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کھیل ہی سمجھ لیا ہے تم سب نے نکاح جیسے معتبر رشتے کو۔ ملاحہ خفیف سی ہوئی، میں تو صرف حالات کی وجہ سے کہہ رہی ہوں آپی، موہد بھائی تو سارا معاملہ سمجھتے ہیں، شاید تمہاری بات پر راضی ہو جائیں، ورنہ اگر آقا جان نے زبردستی کہیں اور رشتہ طے کر دیا تو اس شخص کے ساتھ تو جائز ہو یا ناجائز زندگی گزارنی ہی پڑے گی۔ مہرمہ نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سب نے اپنی اپنی بساط بچھا رکھی تھی، یہاں سب کے مہرے کامیاب ہیں، پٹ رہی ہوں تو صرف میں۔ اس کی آواز دکھ بھری اور آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ ملاحہ کا دل بہن کی ہمدردی اور آنکھ آنسوؤں سے بھر آئی۔ اللہ بہتر کرے گا آپی، آزمائشیں بھی اس کے پیاروں پر ہی آیا کرتی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملاحہ کا لہجہ اعتماد سے آری تھا۔ اس طرح کے پر اعتماد جملے جو ہمیں پورے یقین کے ساتھ بولنے چاہیے، عموماً ہم یوں ہی عادتاً ضرب المثل سمجھ کر بول دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پر اور اپنی دعا کی قبولیت پر پورا بھروسہ ہی دعا کی قبولیت کا باعث بنا کرتا ہے۔ مگر کوئی ہے جو سمجھے؟ مہرمہ سر ہاتھوں پر گرائے ابھی بھی سسک رہی تھی۔ زندگی ایک سوالیہ نشان بن جائے تو جینے کا مزہ چھن جایا کرتا ہے۔ مہرمہ بھی ایک ایسے ہی دوراہے پر آ کھڑی ہوئی کہ جہاں آگے یا پیچھے خسارہ ہی خسارہ تھا اور کوئی صورت بر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ابھی یکے بعد دیگرے 2 میٹنگز اٹینڈ کر کے آیا تو تھکن زدہ سا آ کر اپنی چیئر پر گر سا گیا۔ سر میں ہلکا ہلکا سا درد تھا، رات سے ہی تھا، کچھ گھریلو مسئلے کی ٹینشن، اوپر سے میٹنگز۔ وہ ریوالونگ چیئر میں دھنسا نیم دراز سا آنکھیں موندتے ہوئے تھا جب موبائل کی رنگ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ویسے ہی سستی کے ساتھ سیدھا ہوئے بنا محض ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا۔ سومیا کا نام سکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے لمحہ بھر کو لب بھینچے۔ رنگ مسلسل بجتی رہی۔ اس نے گہری سانس بھر کر کال اٹینڈ کی۔ کیا بات ہے، اب کال اٹینڈ کرنے سے بھی کترانے لگے ہو؟ وہ چلچلا کر بولی۔ انسان بزی بھی ہو سکتا ہے، موہد نے رسان سے کہا تو اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، پھوپھا بتا رہی تھی کہ تم مہرمہ سے شادی کر رہے ہو۔ موہد کا دماغ لمحہ بھر کو جھنجھنا اٹھا۔ یہی کنفرم کرنے کے لیے تم نے کال کی ہے؟ تو اب میرا کال کرنا بھی تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اس کی زکام زدہ سی آواز سن کر اب دفتن موہد کو اندازہ ہوا کہ وہ شاید روتی رہی تھی۔ برا نہیں لگ رہا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، موہد نے نرمی سے کہا۔ تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اسی نمکینی گیلے لہجے میں بولی، کیا یہ ضروری ہے کہ نمیر کے بعد اب موہد افندی بھی مہرمہ کو ہی ملے؟ موہد بک سے اڑا، بے ساختہ سا سیدھا ہو بیٹھا۔ تم تو ان سب سے بدلہ لینے کے لیے واپس آئے تھے موہد، اب کہاں گیا وہ انتقام؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے سومیا، تم اس سارے قصے سے دور ہی رہو، فار گاڈ سیک۔ میرا مسئلہ تو تم ہو موہد، نمیر تو اپنا چکا ہے مہرمہ کو، تم اس قصے کے بیچ کہاں سے آ گئے؟ وہ سرکشی پر اتری، موہد کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ نمیر کو سمجھاتی تو موہد اور مہرمہ کا حوالہ دے کر، مگر اب جب واقعی موہد اور مہرمہ کا قصہ چل نکلا تو دل کسی نے مٹھی میں کر لیا تھا۔ تم ایک بار فیصلہ کر لو سومیا کہ تم مجھے چاہتی کیا ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ نمیر افندی مہرمہ کی رخصتی کروائے، نہ کہ موہد افندی، وہ قطعی لہجے میں
میں بولی، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر تم کیوں اس کی بلا اپنے سر پہ لے رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت مشکل میں گرا ہوا ہوں سومی، فار گاڈ سیک۔ آقا جان اسے یوں ہی کسی کے ساتھ رخصت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ماما کو بھی یہی ایک حل سوجا اسے بچانے کا۔ جن رشتوں کا کوئی نام نہ ہو وہ ناجائز ہی کہلاتے ہیں موہد، وہ جتانے والے لہجے میں بولی۔ بعض رشتوں کا نام محض انتقام ہی ہوتا ہے، یہ بھی تم ایک ایسا ہی رشتہ سمجھ لو۔ وہ پرسکون تھا۔ اینڈ ڈونٹ وری، جس دن نمیر سامنے آ گیا موہد اور مہرمہ کا رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا، پھر نمیر آفندی جانے اور آغا ذوالفقار آفندی جانے۔ تم سب مرد اسی قدر ظالم ہوتے ہو کیا؟ ذرا ٹھہر کر سومیا نے تلخی بھرا سوال کیا تھا۔ سارا ظلم آغا جان نے کیا اور سزا بھگت رہی ہے مہرمہ۔ کیوں موہد، تم کیا سمجھتے ہو اپنے خواب سے کٹ کر جینا آسان ہوتا ہے؟ نہیں موہد آفندی، پل پل کی موت ہے یہ۔ کوئی مجھ سے پوچھے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں کیسے آنکھوں کے لہو لہان کرتی ہیں؟ میں بھی تو مہرو جیسے ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بڑھ گیا تو اس نے لائن کاٹ دی۔ موہد ساکت سا کتنی ہی دیر موبائل کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ تائی جان کی خاموشی ان کی رضامندی کو ظاہر کر رہی تھی۔ سائرہ چچی نے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب کیسے آپ کا دل کر آیا سمرا بھابی کی بات ماننے کو؟ کل تو وہ دونوں ماں بیٹا ہمیں لوٹ کر کھانے والے تھے۔ تائی جان نے تپتی نگاہوں سے ان کو دیکھا، پھر سرد مہری سے بولی، تم نے بھی تو دل بڑا کر کے مہرو کو چھوڑا ہوا رشتہ قبول کیا تھا نا اپنی تزئین کے لیے؟ موہد تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، اب اللہ نے مہرو کا نصیب اس کے ساتھ جوڑ دیا تو ہماری دم مارنے کی کیا مجال؟ ان کا بات کا انداز چچی جان کو پہلو بدلنے پہ مجبور کر گیا۔ نہ تو تلال میں کون سی کمی تھی بھابی، قصور تو مہرو ہی کی قسمت کا تھا نا بس۔ وہ ٹھیکے لہجے میں داماد کی حمایت پر اتری۔ چلو خیر، مہرو کو اس سے لاکھ گنا اچھا برا مل گیا، تائی جان نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں دونوں دفعہ ہی، وہ دل ہی دل میں تمسکر سے ہنسی، مگر بظاہر بڑی سادگی بڑی ہمدردی سے کہا، بالکل بھابی، اب چاہے نکاح پر نکاح گناہ ہی صحیح، مگر کم از کم ایک طوائف سادے کی ساس ہونے کا لیبل تو ہٹ جائے گا نا۔ تائی جان کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ بس نہ چلا کہ رکھ کر ایک زوردار تماچا دیورانی کے منہ پر جڑ دے، مگر مجبوری تھی کہ اس طنز کو کڑوے گھونٹ کی طرح پینا ہی پڑا، مگر بڑے حوصلے کے ساتھ فخریہ لہجے میں بولی، جس کو اللہ عزت دے رہا ہو سائرہ، وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مہرو اس بے حیا بے نام و نشان کے نصیب میں تھی ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ تا عمر مہرو کا نصیب رہتا، اور موہد افندی جیسا شاندار اور اب شاید کروڑ پتی داماد جس کو مل جائے وہ کیوں نہ صدیقہ بھابی جیسی بڑھ کے مارے۔ سائرہ چچی کا ہاتھ ملنے کو جی چاہا۔ کتنا کہا تھا اس تزئین کی بچی سے مہرو کا جھوٹا نہ چاٹ، وہ تلال کا بچہ اندر سے مہرو کا ہی رہا، اور ادھر موہد افندی۔ حق ہا، تائی جان نے منفر کھائے ران کا حسرت سے تاریخ پڑتا چہرہ دیکھا تو دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ چچی جان نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ لو جی، اب یہ کام شروع کر دیا مہرو بی بی نے۔ ایک نکاح کر کے چین نہیں آیا اسے، ماں نے واٹس ایپ پر فوری طور پر یہ خبر تزئین بیٹی کو سنا دی تو وہ خوامخواہ ہی تنکی۔ اور کہاں گئے وہ دعوے مہرو کے؟ موہد کو تو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی وہ۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سمرا کو کون سی بوٹی سنگا دی مہرو نے، جانتے بوجھتے آگ ہاتھ میں لے رہا ہے ماں بیٹا۔ وہ تو کل کو پتا چلے گا جب نمیر نکاح نامہ لے کر ان کی شادی میں پہنچ جائے گا۔ مجھے تو موہد پر حیرت ہو رہی ہے امی، اور اس عقل کی اندھی سمرا کو میری فرزین نظر نہیں آئی؟ تم نے تو بیوقوفی ہی کر لی، اور نہ آغا جان کا کہا کبھی نہ ٹالتا موہد، اور تم آج چین کی بھنسی بجا رہی ہوتی۔ ان کی حسرت الفاظ کا روپ پہن کر سامنے آئی تو تزئین کے ماں کے الفاظ پر اعتراض ہوا۔ تلال کون سا کم ہے موہد سے امی؟ وہ تو اس مہرو کی بچی نے پتہ نہیں کیا جادو کر رکھا ہے اس کے دل پر۔ خیر، اب مہرو اور موہد کی پکی رپورٹ سنے گا تب اس کا دل صحیح ٹھنڈا ہوگا، پھر قدر آئے گی میری۔ بس ان کو مسرت سی محسوس ہوئی مہرو کو تلال سے چند قدم اور دور جاتے دیکھ کر، مگر حقیقت تو اللہ ہی جانتا تھا کہ عزت کا تاج کس کے سر پہ سجنے والا تھا اور ذلت کس کا نصیب بننے والی تھی۔ انسان تو بس اپنے جوڑ توڑ میں مصروف رہتا ہے، جبکہ جوڑنے والا بھی وہ اللہ ہے اور توڑنے والا بھی۔ تو پھر کوئی ہے جو سمجھے سوچے۔ وہ ایک دھماکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ موہد نے بے اختیار فائلز میز پر رکھ کر آنے والے کو دیکھا۔ سرخ اور سیاہ پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس، سیاہ دوپٹے کو گردن میں لپیٹ کر آگے ڈالے مہرمہ بے یقینی بھری آنکھیں لیے اسے گور رہی تھی۔ یہ کسی شریف آدمی کے کمرے میں داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کی طرف گھومتے ہوئے موہد نے رسان سے پوچھا تو وہ چبا کر بولی، شریف آدمی ہوتا تو میں اپنے طریقے پر ضرور غور کرتی۔ موہد نے استفہامیہ بھویں اچکاتے ہوئے اس کا موڈ بھانپنے کی کوشش کی۔ تو پھر یہی بتا دو کہ اس بدمعاش آدمی کے کمرے میں تم کیا کرنے آئی ہو؟ بڑے غور و فکر کے بعد پوچھا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی نکاح پر نکاح کا پیغام بھجواتے ہوئے؟ وہ برائے لہجے میں غصے سے بولی، تم اس نکاح کو مانتی ہو؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد موہد نے
نے پوچھا۔ میں مانوں یا نہ مانوں مگر ایک ناجائز زندگی گزارنے کا شوق نہیں ہے مجھے، وہ چیخی تو موہت نے بے اختیار کان پر ہاتھ رکھا۔ میرے لیے زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اسے مزید گنجل نہ بناؤ، اللہ کا واسطہ ہے، اس نے دکھ سے کہتے آخر میں دونوں ہاتھ موہت کے آگے جوڑ دیے تو آنکھیں ضبط کے باوجود جھلک گئیں۔ موہت نے ان بندے ہاتھوں کو دیکھا، یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جن کو وہ کبھی بھی بنتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دربردی کے 14 سالوں کا انتقام لینے آیا تھا، مگر اس پل اس کے دل نے اسے اچھی طرح باور کرا دیا کہ مہرمہ کے معاملے میں وہ نمیر آفندی کی طرح ظالم کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ آغا جان تمہیں کسی سے بھی رخصت کر دیں گے مہر، ماما نے اگر یہ فیصلہ کیا تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ آگے بڑھ کر اس کے بندے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے موہت نے نرمی سے کہا، میرے بارے میں کوئی بھی مت سوچے۔ اس نے بری طرح سے موہت کے ہاتھوں کو جھٹکا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اور تم موہت آفندی، کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ تم کس چکر میں ہو؟ آغا جان کی سیٹ ہتھانے کے بعد شاید میرے ذریعے تم باقی سب کا حصہ بھی ہتھیانا چاہتے ہو، وہ تلخ و ترش لہجے میں بولی۔ واہ کیا دماغ پایا ہے، بڑی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تم تو۔ وہ ایک ثانیے کو حیران سا ہوا، پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ کوئی عقل کا اندھا بھی یہ سب دیکھ سکتا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ اوکے، وہ گہری سانس بھر کر پیچھے ہٹا۔ میں تو آزدہ ہمدردی ماما کی بات مان رہا تھا، سوچا تھا نمیر آفندی کا معاملہ کسی سائیڈ پر لگنے تک تمہیں سیاسی پناہ دے دوں گا، لیکن خیر تمہیں شاید عقل کی اندھی بننے کا زیادہ ہی شوق ہے۔ اب تم جانو اور تمہارے آغا جان۔ اس کی بات نے مہرمہ کو چپ سا کرا دیا۔ یہی بات کل پرسوں ملاحہ بھی کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ موہت اب اپنی فائلز اٹھا کر کھولتے ہوئے واپس پلٹ گیا، یعنی کہ اب وہ جا سکتی تھی۔ میں سوچوں گی اس بارے میں، اس کی سماعتوں سے مہرمہ کا چور سا لہجہ ٹکرایا۔ بہت شکریہ، مہربانی، اور ہاں جہاں سے کمرے میں آئی ہو باہر نکلنے کا راستہ بھی وہی ہے، وہ رکھائی سے سرد لہجے میں بولا تو مہرمہ کا دل چاہا کوئی وزنی شے اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ وہ غصے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی، مگر جاتے ہوئے دھڑام سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ موہت نہیں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مہرو، مگر یہ نکاح ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ گناہ کمانا منظور ہے مگر اس ننگ انسانیت کو داماد کے روپ میں قبول کرنا منظور نہیں، تائی جان کا اٹل جواب تھا۔ مہرمہ کی تو زبان ہی بند ہو گئی، ماں کی اس قدر شکل قلبی دیکھ کر۔ اس کی تو ماں کو قبول نہ کیا اس گھر میں کسی نے، کجا اس کی ناجائز اولاد کو اپنا داماد بنانا۔ انہوں نے اس قدر نفرت سے کہا کہ بس تھوکنے کی کسر رہ گئی تھی۔ مہرمہ کے دل و دماغ پر زور کی ضرب پڑی تو وہ خود پر سے قابو کھو کر چلا اٹھی۔ بس کر دیں امی، اللہ کا واسطہ ہے، اب تو اس اکڑ اور خاندانی غرور کو چھوڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کا داماد بن چکا ہے، آپ کے خاندان کو جو گرہن لگنا تھا لگ چکا۔ اس سے نپٹنے کی بجائے آپ لوگوں نے مجھ سے چھٹکارا پانے کی ترکیب شروع کر دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو تائی جان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ کیا تھا اگر اس کی ماں ایک طوائف تھی امی؟ کیا طوائفیں انسان نہیں ہوا کرتی؟ کیا ان کے دل میں عزت پانے کی چاہ پیدا ہو جانا کوئی انوکھا امر ہے؟ اگر چچا جان نے ان سے شادی کی تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہ سمجھا کہ ان کی قسمت میں یہی عورت لکھی تھی؟ اور قسمتیں انسان خود نہیں لکھا کرتے امی، جوڑے اللہ بناتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیوں کیا؟ اگر وقار چچا کا دل اتنا وسیع ہو سکتا ہے ایک طوائف کے لیے تو آپ لوگ اپنا ذہن کیوں وسیع نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو اپنا خاندانی جاہ جلال پتہ نہیں تھا؟ پھر بھی انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ایک عورت کو عزت دی انہوں نے۔ اولاد تو حرام ہی نکلی نا اس کی، دیکھا نہیں کیسا بٹا لگا دیا ہماری عزت کو؟ وہ جل بلا کر بولی تو انداز میں بے حد تکلیف تھی۔ کل کسی کے ساتھ آپ نے اچھا کیا ہوتا تو آج آپ کے ساتھ برا نہ ہوتا، مہرمہ نے تلخی سے کہا۔ اب اپنی بکواس بند کرو مہرو، تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی عزت چوراہے پر آن پڑی ہے۔ اب ہم اس عزت کو سنبھالنے کے چکر میں ہیں اور تم اس طوائف کی ہمدردی میں ہلکان ہو رہی ہو۔ وہ غصے سے بولی، غلطی کا مداوع کبھی بھی کیا جا سکتا ہے امی، نمیر کو بلائیں، اس سے بات کریں، وہ کیا چاہتا ہے، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ کبھی کبھی تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے جیسے نمیر سے نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تائی جان نے غصے سے الٹے دماغ کے ساتھ اپنے مخصوص رگیدہ ہونے والے انداز میں کہا تو وہ سن رہ گئی۔ وہ ذلیل انسان ہماری عزت اور تمہاری زندگی رول گیا اور تمہیں اس کی حمایت سوچ رہی ہے۔ جاؤ جا کر باپ دادا کو کہہ دو اسی لوفر کے ساتھ رخصت کر دے تمہیں۔ امی یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ ملاحہ نے بہن کی خطرناک حد تک زرد پڑتی رنگت دیکھ کر جلدی سے آ کر ماں کو ٹوکا۔ آپ ہی کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ یہ تو آپ سب کا بویا
پھٹا ہوا کاٹ رہی ہیں۔ محرمہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ تائی جان نے تیز نظروں سے ملاحہ کو دیکھا۔ تم چپ رہو، سمجھی؟ اس کی فضول کی ضد توڑنے کے لیے ایسی باتیں ضروری ہیں، ورنہ موہت سے شادی پر کبھی راضی نہیں ہوگی اور اس رذیل شخص کے نکاح نامے کو سینے سے لگا کر زندگی برباد کر لے گی اپنی۔ یہی تو ہماری غلطی ہے، اکثر ہم انسان کی ضد توڑنے کی کوشش میں انسان ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ باتوں کے بالے دل میں کھب جائیں تو پھر کبھی نہیں نکلتے امی، وہ دکھ سے بولی۔ اچھا اب یہ رسالوں سے پڑے ہوئے ڈائلاگ بند کرو، مجھے جو اور جیسا مناسب لگ رہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ انہوں نے اسے جھڑکا تو وہ منہ بنا کر اٹھ گئی۔ کل کی پیدا ہوئی نسل اب ہمیں زندگی کا سبق پڑھائے گی۔ ملاحہ نے دروازے سے نکلے ہوئے ان کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اپی، اب اپنے دماغ سے کام لو۔ امی اور آغا جان تو ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ان کے فیصلے عموماً دوسروں کی خواہشات کے ملبے پر بنے ہوتے ہیں۔ وہ سیدھے کمرے میں آئی تو محرمہ سخت رنجیدہ تھی۔ ملاحہ جذباتی ہوئی۔ اب یہی کروں گی، مہرو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ میری زندگی ہے، اس کے فیصلے بھی اب میں ہی کروں گی۔ ویری گڈ ڈیسیژن، بہت اچھا فیصلہ۔ ملاحہ نے اس کی ہمت باندھ دی۔ اپنی زندگی خود گزارو اپی، بہت گزار لی دوسروں نے۔ محرمہ نے جلتی آنکھیں موند لیں۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خواب شیشے کا قسط نمبر 13 حصہ نمبر 3۔